السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صفحہ نمبر 261، کتاب التزکیہ، حصہ اول. شکم یعنی پیٹ، سٹمک، اور جنس کی یعنی سیکس کی خواہشات کا سدباب، زبان کی آفات، غیبت پر آمادہ کرنے والے اسباب اور ان کا حل، غضب، کینہ اور حسد کی مذمت، حلم اور عفو درگزر، دنیا کی مذمت، مال کی مذمت، مدح اور قناعت اور سخاوت، قناعت کے فوائد، بخل اور اس کی مذمت، ایثار کی فضیلت، حب جاہ کا علاج، حقیقی اور مصنوعی زہد. صفحہ نمبر 263 فصل اول. شکم یعنی پیٹ اور جنس کی خواہشات کا سدباب. سدباب کا مطلب ہوتا ہے ان کی روک تھام. معلوم ہونا چاہیے پیٹ کی شہوت سب سے زیادہ ہلاکت آفرین ہے. پیٹ کی شہوت سب سے زیادہ ہلاکت خیز ہے، سب سے زیادہ انسان کو ہلاک کرنے والی. بہت سی مصیبتیں اور بلائیں یہیں سے شروع ہوتی. اسی کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے. اب دیکھیے کہ جنت میں کتنی بے شمار طرح کی نعمتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت بھی دی تھی. آپ کو الفاظ یاد ہیں؟ کلا منہا رغدن حیث شئتما، جہاں سے چاہو، جتنا چاہو، جو چاہو کھاؤ، سوائے اس درخت کے، اس کے قریب نہ آنا. ایک درخت ہی تو تھا، لیکن اتنی کھلی آزادی اور اتنی بے شمار نعمتوں کے باوجود شیطان انہیں کس طرف لے گیا؟ اس چیز کی طرف جو ممنوع ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیچھے اگر وہ اس راستے سے پڑا تھا تو ان کی اولاد کو کیا اس راستے سے آنے سے چھوڑے گا؟ ہر شخص کے پیچھے جو شیطان پڑتا ہے اس میں سے شیطان کے اندر آنے کا ایک راستہ پیٹ کا راستہ ہے، کہ انسان کے اندر ایسی چیزوں کو کھانے کی خواہش اور ایسی چیزوں کے کھانے کا شوق پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے بعض اوقات یا تو حرام ہوتے ہیں، جیسے شراب وغیرہ، بعض اوقات مکروہ ہوتے ہیں، بعض اوقات صحت کے لیے نقصان دہ ہے، بعض اوقات ایسی چیز ہے کہ جس کو کھا کر انسان کسی کے کام کے قابل نہیں رہتا، بیمار پڑ جاتا ہے. بہت سے لوگ جن کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا ٹھنڈا پانی ان کا گلا خراب کر دے گا، وہ نہیں باز رہ سکتے، پی کے ہی دم لیتے ہیں کیونکہ انہیں اسی کو پی کے چین آتا ہے. اور اسی طرح باقی چیزیں بھی. اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہم کھا پی تو لیتے ہیں، مزہ تو آ جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر بیمار پڑتے ہیں. بیمار ہو کے کیا ہوتا ہے؟ عبادات میں تیزی آتی ہے، عبادات میں سستی آ جاتی ہے. اور عبادات میں اگر سستی آتی ہے تو کوئی خسارہ اور نقصان نہیں ہوتا. اگر ہم نماز کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اگر ہمارا اس میں خشوع ہی نہیں، کیونکہ طبیعت جب خراب ہوتی ہے تو انسان یکسو بھی نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ اگر پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے تو نماز کا خشوع ہو سکتا ہی نہیں. چاہے درد ہے یا ویسے بھاری پن ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی چیز ایسی جو پیٹ سے متعلق ہو، اس کا پہلا اثر ہماری عبادات پہ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے اوپر بھی شیطان جو حاوی ہوا تھا وہ اسی راستے سے ہوا تھا. دراصل پیٹ ہی کی شہوت سے شرمگاہ کی شہوت اور مال کی رغبت پیدا ہوتی ہے. یعنی جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر انسان اس کے بعد شرمگاہ کی شہوت پر توجہ دینے لگتا ہے، اس طرف چل پڑتا ہے. اور پھر ان دو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مال کی رغبت، اور پھر مال میں حلال حرام کی پرواہ نہیں ہوتی، بس اسے مال چاہیے کہیں سے بھی ملے. اس کے پیچھے بے شمار آفتیں آتی ہیں اور یہ سب پیٹ بھرنے کی مستی کے باعث ہیں. زیادہ نیند کا آنا، سستی، یہ جو سب شیطان کے دروازے ہیں یہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ پیٹ کے بھرنے سے. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں. ایک اور حدیث میں ہے کہ ابن آدم نے پیٹ سے برا برتن اور کوئی نہیں بھرا. آدم کے بیٹے کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، یعنی انسان کے اندر اتنی طاقت رہے کہ وہ اپنے کام کاج کرتا رہے. پھر اگر پیٹ بھرنا ہی ضروری ہو تو پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا پانی کے لیے اور تیسرا سانس کے لیے. حضرت عقبہ راہبی نے کہا میں حسن کے پاس گیا، وہ کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے آؤ کھاؤ. میں نے کہا میں تو اتنا کھایا ہوں کہ اب گنجائش نہیں ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ،
کیا مسلمان اتنا کھاتا ہے کہ گنجائش ہی باقی نہ رہے؟ اور ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جس نے یہ جملہ کبھی نہ بولا ہو. اکثر کیا کہتے ہیں؟ اور کی گنجائش نہیں. زاہدوں کی ایک جماعت نے تھوڑا کھانے اور بھوک پر صبر کرنے میں مبالغہ کیا ہے، یعنی وہ حد سے بڑھ گئے. اس کتاب کے علاوہ ایک اور کتاب میں ہم نے اس کے نقصان بیان کیے ہیں. کھانے میں انصاف کی بات یہ ہے کہ کچھ بھوک ہو تو ہاتھ اٹھا لے، اور اس مقام میں سب سے بہترین قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور تیسرا سانس کے لیے رکھے. اعتدال سے کھانے سے جسم تندرست رہتا ہے، بیماری دور ہوتی ہے. اور یہ اس طرح ہے کہ بھوک کے بغیر کھانا نہ کھائے، بھوک کے بغیر کھانا نہ کھائے، پہلی چیز تو یہ. لیکن عموماً ہم لوگ بھوک کی وجہ سے نہیں کھاتے. کس لیے کھاتے ہیں؟ کہ ٹائم ہو گیا، اب ڈنر ٹائم ہے، اس لیے بھوک ہے یا نہیں؟ کیونکہ برتن سمیٹنے اٹھانے ہیں اور سب اسی وقت کھاتے ہیں، اس لیے ضرور کھایا جائے چاہے بھوک ہو یا نہ. پہلے ہم کہتے ہیں بھوک نہیں، دل نہیں چاہ رہا، پھر کہتے ہیں اچھا سب بیٹھے ہیں تو ہم ویسے ان کو کمپنی دے دیتے ہیں. پھر کمپنی دینے لگتے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ آفر کرتا ہے. پھر کہتے ہیں اچھا ایک دو لقمے لے لیتے ہیں. اور جب ایک دو لقمے لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بغیر ضرورت کے کھاتے چلے جاتے ہیں. تو بھوک کے بغیر کھانا نہ کھائے اور خواہش ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھا لے، یعنی ابھی دل چاہ رہا ہو کہ اور بھی کھا لوں تو کھانا روک دے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اب سب نے اپنے اوپر چیک رکھنا ہے. کیا کہ ابھی دل چاہ رہا ہے کہ اور کھاؤں، اس وقت کھانا روک دیں. بالکل ہی کم کھانے سے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. یعنی اس میں یہ نہیں کہ ابھی آپ نے ایک دو لقمے لیے ہیں تو کہیں کہ ابھی سے چھوڑ دو. نہیں، ہر انسان کو پتا ہوتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے. کچھ لوگوں نے اپنا کھانا پینا کم کیا تو بالآخر وہ فرائض ادا کرنے سے رہ گئے. یعنی اتنا کم نہ کھائیں کہ آپ کے اندر اٹھ کے نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو، کوئی کام کرنے کی ہمت نہ ہو، کہ آپ کہیں کہ میں آج کل مجاہدہ کر رہی ہوں بھوکا رہنے کا، تو آپ دوسروں کے اوپر بوجھ بن جائیں. ایسا بھی نہ ہو. پھر کیا ضروری ہے؟ اعتدال. بالکل. لوگوں نے اپنی جہالت سے اس کو فضیلت سمجھ رکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور جس نے بھوک کو اچھا کہا ہے اس نے اسی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے. پیٹ کی شہوت کو توڑنے کی ریاضت کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمیشہ سیر ہو کر کھانے کا عادی ہو اسے چاہیے کہ اپنے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا ہر روز کم کرتا جائے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کو اوور ایٹنگ کی عادت ہے تو کس طرح شروع کریں؟ ہر روز تھوڑا تھوڑا کم کر دیں. اب مثلا اگر ایک نوالا بھی کم کریں گے نا تو کیا ہوگا؟ ایک نوالا کم کھانے سے کوئی موت نہیں آتی، کچھ نہیں ہوتا. بہت آسانی سے ایک نوالا کم کیا جا سکتا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جو آخر میں ہے اس کو آپ کسی اور کو آفر کر دیں. یا مثلا روٹی کا ایک ٹکڑا ہے تو اس کو روک لیں اور پھر کیا کریں؟ مثلا چڑیا کو ڈال دیں. کیونکہ پلیٹ میں کھانا بچا کے ضائع کرنا بھی اس کا مقصد نہیں ہے. یہ عادت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو نیچے ضرور کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اسی اصول پہ اصل میں عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ سارا نہ کھاؤ، خود چھوڑ دو. تو اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پلیٹیں خراب کر کر کے رکھ دیں، کہ آپ سالن ڈالیں تو وہ چھوڑ دیں، روٹی ہے تو وہ چھوڑ دیں اور باقی پھر دوسرے اس کو سمیٹتے رہیں. اس میں بھی ہنر اور سلیقہ مندی سے کام لیں کہ اگر کچھ چھوڑنا بھی ہے تو یہ بھی سوچیں کہ پھر اس کو کرنا کیا ہے. یا یہ کہ نکالیں ہی کم. اگر آپ مثلا 3 چمچ نکالتے ہیں تو اس میں اندازے سے پھر ایک لقمے برابر چھوڑنا شروع کریں. اور اگر آپ پہلے ہی اعتدال سے کھاتے ہیں تو اسی اعتدال پہ قائم رہیں، نہ اس سے کم نہ زیادہ. یہ کس کے لیے علاج ہے؟ جسے زیادہ کھانے کی عادت ہو. کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا ہر روز کم کرتا جائے یہاں تک کہ اس اعتدال کی حد تک پہنچ جائے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے. بہترین کام اوسط درجے کے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اتنا کھائے جس سے عبادات میں رکاوٹ نہ ہو اور قوت کے باقی رہنے کا سبب بنے. کھانے والا نہ تو بھوک محسوس کرے اور نہ بالکل سیر ہو. اسی صورت میں بدن صحیح اور ہمت اکٹھی رہے گی اور فکری قوت صاف ہوگی. زیادہ کھائے گا تو اس سے زیادہ نیند اور کن ذہنی پیدا ہوگی. جب بھی آپ سمجھے نا کہ کھانے کے بعد سستی ہو گئی ہے اور نیند آنے لگی ہے تو سمجھے آپ نے زیادہ کھایا. پھر آج تو کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا ہو گیا. اب کیا کریں؟ کل اپنے اوپر چیک رکھیں اور اس وقت یاد رکھیں کہ کل میں نے اتنا اور یہ کھایا تھا جس کے بعد میری طبیعت بوجھل ہوئی تھی، تو آج مجھے اس سے کٹ ڈاؤن کرنا ہے، یعنی اس میں کمی کرنی ہے. کیونکہ دماغ میں بخارات زیادہ ہو جاتے ہیں جو فکر کی جگہ اور ذکر کے مقام کو ڈھانپ لیتے ہیں.
یعنی آپ کہتے ہیں نا مجھے تو نیند آ رہی ہے، مجھے کچھ نہیں سوچا جا رہا، بس ایک ہوتا ہے وقت کی نیند اور ایک ہوتا ہے بے وقت کی نیند۔ نیز کچھ اور بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں، یعنی فوری انسٹنٹ بیماری تو یہ کہ انسان سست ہو جاتا ہے۔ جو آدمی خواہشات میں سے کسی کو چھوڑے تو اسے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس میں ریا کی آفت نہ پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا نہ ہو؟ ریا کی آفت۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں کیسے؟ مثلاً بتائیے کیسے؟ تو اکیلا ہو تو خوب کھائے اور کوئی سامنے ہو تو چھوڑ دے کہ دوسرے زاہد سمجھے، تو وہ تو پھر کوئی ثواب نہ ہوا۔ اور بعض سلف پسندیدہ خواہش کی چیز خرید لیتے اور اپنے گھر میں اسے لٹکا دیتے اور اسے استعمال نہ کرتے۔ یہ نفس کا مجاہدہ ہوتا ہے، اس کو ریاضت کہتے ہیں۔ کس بات کی ٹریننگ ہے؟ اپنے آپ کو کس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ چیز سامنے ہے، اپنی خواہش کو کنٹرول کرنے کی عادت۔ کیونکہ اگر کوئی چیز ہے ہی نہیں، گھر میں ہے ہی نہیں، سامنے ہی نہیں، تو پھر آپ کا دھیان جائے بھی تو پھر تھوڑی دیر میں مایوسی ہو جائے کہ ہے ہی نہیں، تو اب کیا بار بار سوچنا، نہیں تو نہ صحیح، بات ختم، بھول گئے آپ۔ لیکن جب چیز سامنے ہو تو آپ بھولتے نہیں، ہر دفعہ دیکھیں گے آپ کو خیال ہے اچھا میں ذرا کھا لوں، تو پھر آپ اپنے آپ کو کہیں گے جیسے کسی بچے کو منع کرتے نا، تو ہمارا نفس بھی کیا ہے؟ بچوں سے بھی بچہ ہے۔ اپنے نفس کو بھی اسی طرح روکے، بار بار اس طرح کرنے سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا خود اپنے اوپر کتنا کنٹرول ہے۔ اور اگر آپ اپنے اوپر خود کنٹرول کر گئے تو شیطان آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا پھر۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ اس طرح کی ایکسرسائزز کر کے اپنے نفس کی ٹریننگ کریں۔ وہ اپنے زہد کو چھپاتے، یہی حقیقی زہد ہے کہ زہد کا اظہار اس کی ضد سے کیا جائے، اور یہ صدیقین کا عمل ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو 2 مرتبہ صبر کا پیالہ پلایا، اور یہ پیالہ دوسری مرتبہ تو بہت زیادہ کڑوا ہے۔ باقی رہی شرمگاہ کی شہوت، تو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی میں جماع کی خواہش 2 فائدوں کے لیے پیدا کی گئی۔ پہلا فائدہ بقائے نسل ہے، اور دوسرا لذت کا ادراک، کہ اس پر آخرت کی لذتوں کو قیاس کرے، کیونکہ جو جنس ذوق سے معلوم نہ ہو اس کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ لذت ہے کیا، تو اگر آخرت کے اعتبار سے کسی ایسی لذت کا ذکر کیا جائے تو انسان اس کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اس شہوت کو اعتدال پر نہ رکھا جائے تو اس سے بہت سی آفتیں اور آزمائشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اعتدال کیا ہے؟ اس کا حلال پر رہنا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو عورتیں شیطان کا جال نہ ہوتی، کیونکہ عورت کے ذریعے بھی مرد کی آزمائش ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اضر علی الرجال، سب سے زیادہ مضر چیز، نقصان دہ چیز، جس سے ایک مرد کا ایمان، دین، ہر چیز فتنے میں پڑ جاتی ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، انسان اپنی عزت ہر چیز کو داؤ میں لگا دیتا ہے، عزت، اخلاق، مال، ساکھ، شہرت، ہر چیز۔ بعض صالحین نے کہا اگر کوئی آدمی مجھے بیت المال پر امین مقرر کر دے تو امید ہے کہ میں اس کی امانت اسے ادا کر دوں گا، لیکن اگر کسی کالی کلوٹی عورت پر امین مقرر کر دے کہ میں ایک گھڑی اس کے ساتھ خلوت میں رہوں، تنہائی میں رہوں، تو میں اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا، اور اگر کوئی یہ بات کرے تو کہتے تمہاری نیت خراب ہے، تم اپنی اصلاح کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے، یعنی تنہائی میں الگ نہ ہو، کہ تیسرا ان میں شیطان آ جائے۔ کبھی اس شہوت میں افراط انتہا کو پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ آدمی کا خیال عورت سے کثرت جماع کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جو اسے آخرت کی یاد بلا دیتا ہے۔ یعنی چاہے حلال بھی ہو لیکن پھر بھی اس میں ایسا اعتدال کہ انسان آخرت کو نہ بھولے۔ یہاں تک کہ بدکار عورتوں میں بعض اوقات بدکاری اور عشق تک نوبت جا پہنچتی۔ خواہشات میں بدترین خواہش یہی ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کبھی لوگوں میں مال، مرتبے اور چوسر، شطرنج اور تمبورے وغیرہ کا عشق پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا ان چیزوں کی عادت ہو جاتی، یہ مختلف جو گیمز ہیں۔ اور آج کل اگر ان ناموں کو بدل دیں تو نئے نام کیا ہو سکتے ہیں جن کی ایڈکشن ہو جاتی ہے؟ موبائل پہ گیمز ہیں، جتنے بھی گیجٹس ہیں ان سب پہ، صرف موبائل پہ نہیں، چاہے پلے اسٹیشن ہو چاہے کوئی اور ہو۔ اب آپ بچے بیٹھے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا مشکل، یہ ختم کر لیں، یہ ختم کر لیں، یہ ختم کر لیں، اور بائی دا ٹائم وہ ایک ختم کرتے تو اگلی شروع ہو چکی تھی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اب اٹھیں تو کہتے ہیں کہ یہ ختم کر لیں، اور آپ ادھر ادھر ہو تو اگلی شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔
تو بعض اوقات کسی اور چیز کا عشق نہ ہو تو پھر ایسے کاموں کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے کہ جس سے وہ اپنے فرائض بھول جاتا ہے. یہ چیزیں ان کے دلوں پر غالب آ جاتی ہیں اور وہ ان سے صبر نہیں کر سکتے. ابتدا میں تو ان چیزوں سے بچنا آسان ہے، لیکن آخر میں بڑے سخت علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی تو سخت علاج بھی کارگر نہیں ہوتا، انسان باز آتا ہی نہیں. اس روز کوئی بچی بتا رہی تھی کہ بہت پریشان تھی اپنے بھائی کے لیے، اور یہ بات میں اس لیے بتا رہی کہ آپ اس بچے کے لیے دعا کریں، ہائے ہائے نہ کریں، کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے نا. وہ کہتے تھے کہ ایک ایک فلم وہ 20-20 دفعہ دیکھتا ہے، اور ایک ایک جو کیریکٹر ہے یا ایک ایک جو ایکشن ہے اس کو بار بار ریپلے کر کے دیکھتا ہے. تب آپ دیکھیں کہ بچے ہیں بیچارے، لیکن کس مصیبت کا شکار ہو چکے ہیں، اور کوئی نصیحت، کوئی ڈراوا دھمکا، کچھ چیز اثر نہیں کرتی. تو اس سے بڑا کوئی امتحان ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس نشے میں مبتلا ہو جائے، آنکھ، کان، دل، دماغ، مال، وقت، دین، ہر چیز کا نقصان. تو کہتے ہیں کہ ابتدا میں تو ان چیزوں سے بچنا آسان ہے، تھوڑا بہت ہو تو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن آخر میں بڑے سخت علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی تو سخت علاج بھی کارگر نہیں ہوتا. اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی گھوڑے کی لگام پھیر دے. جب وہ کسی دروازے میں داخل ہونا چاہے تو لگام پھیر دینے سے گھوڑے کو روک لینا آسان ہے. اب چونکہ گھوڑا کبھی آپ نے چلایا نہیں تو اس لیے یہ مثال بھی شاید سمجھ نہ آئے، لیکن جو آدمی بیماری راسخ ہونے کے بعد اس کا علاج کرنا چاہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ گھوڑے کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ دروازے میں داخل ہو کر آگے نکل جائے، پھر اسے دم سے پکڑ کر پیچھے کو کھینچے. اور ان دونوں صورتوں میں کتنا بڑا فرق ہے. پیچھے سے کھینچنے سے کیا ہوگا؟ پکڑا جائے گا گھوڑا. تو نفس کا گھوڑا بھی ایسے ہی سرکش ہے. تو کوئی بھی جب خرابی شروع ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں کہ ایک مرد اور عورت کی جو دوستی شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، وہ ایک دم ہی دوستی ہو جاتی نہیں، قدم بقدم قدم بقدم چھوٹی چیزوں سے بات شروع ہوتی، اور پہلے وہ بڑی پاکیزہ اور بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اور پھر شیطان اس کھڈے میں جا گراتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسے فتنوں کو پہلے سے ہی روک دے. جب پتہ ہے اللہ نے حرام کیا ایک چیز تو پھر انسان اس کے قریب بھی نہ جائے. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.